زدني علما رب زدني علما ہی تو نہیں لکھا سردار صحابہ کو ٹھہرایا رسالت نے معیار صحابہ کو یوں ہی تو نہیں لکھا سردار صحابہ کو ٹھہرایا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين بزرگ و دوستو عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤ بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کو میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا سے شروع کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے، غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کے بعد بے شمار رحمت اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد بے شمار رحمت اور برکت ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر۔ بزرگ و دوستو عزیز ساتھیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ عنوان ہے عظمت صحابہ۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو فضیلتیں، جو عظمتیں قرآن و حدیث نے بیان کی ہے، جو تعریفیں رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں بیان کی ہے، جو فضیلتیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں کی ہے، اس کا تذکرہ سننے اور سمجھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک بات اپنے ذہنوں کے اندر یہ بیٹھا لو اور اپنے ذہنوں کے اندر گوشہ نشین کر لو کہ یاد رکھو یہ ساری کائناتوں کے اندر کروڑہ طرح کی مخلوقات ہے، جانور اسی میں ہیں، انسان اسی میں ہے،
حیوان اسی میں ہے، شیطان اسی میں ہے، جن اسی میں ہے، جھاڑ اور پہاڑ اسی میں ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ سارے مخلوقات کے اندر اگر کوئی مخلوق یہ ساری مخلوقات سے سب سے اونچی مخلوق ہے تو وہ اشرف المخلوقات ہے، یاد رکھنا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے۔ آپ کو اور مجھ کو بنا کر رب ذوالجلال نے اپنا خلیفہ بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے۔ یاد رکھو یہ سارے مخلوقات کے اندر یہ انسان کا درجہ اللہ نے اونچا بنایا ہے۔ اور یاد رکھو یہ سارے انسانوں کے اندر اگر کوئی اونچے درجے والے انسان ہے تو وہ رب پر ایمان لانے والے مسلمان ہیں، رب پر ایمان لانے والے مسلمان۔ اور مسلمانوں کے اندر یہ رب پر ایمان لانے والوں کے اندر اگر کوئی سب سے اونچے درجے والے کا طبقہ ہے تو وہ اللہ کے نبی کے انبیاء کا طبقہ ہے، یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسولوں کا طبقہ ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کا طبقہ ہے، ان سے اونچا کسی انسان کا طبقہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ اور وہ نبیوں کے بعد اگر امت محمدیہ کے اندر، امت مسلمہ کے اندر نبیوں کے بعد اگر کسی انسانوں کے طبقے کا درجہ اونچا اور فضیلت والا ہے تو وہ واحد درجہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، یاد رکھنا۔ یاد رکھو مسلمانوں، نبی کی امت کے اندر صحابہ کی جو فضیلت ہے کوئی اور اسے حاصل نہیں کر سکتا، کوئی اور اسے پا نہیں سکتا۔ یہ صحابہ کا درجہ ہے، یہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ مسلمانوں، ماہ محرم چل رہا ہے، عنوان تو ہونا چاہیے تھا کہ ماہ محرم کی فضیلت۔ ہاں، 10 محرم یوم عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت پر خطبے کا جمعہ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، ہم نے جمعے کا عنوان منتخب کیا ہے صحابہ کی عظمت۔ لوگوں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، جس مہینے کے اندر مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے، ہم انہیں اسلام کے اندر نہیں مانتے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہہ لیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جنہیں رافضی آپ کہتے ہیں، یہ رافضیوں کا شیوا یہ ہے کہ یہ رافضی حضرات یہی محرم کے مقدس مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے وہ اکابر صحابہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے جنتوں کی بشارتیں دی ہیں، جن کے لیے رب نے فضیلتیں بیان کی ہے، ان کے تعلق سے اپنی گندی زبانوں کو کھولتے ہیں، ہاں ان پر گالی بکتے ہیں، ہاں ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آج کے لیے عنوان کو منتخب کیا ہے عظمت صحابہ۔ اے سنی مسلمانوں، ایک بات یاد رکھو، یہ سنیت کے اندر، یہ اہل سنہ والجماع کا ایک ایک بچہ یہ اپنے دلوں کے اندر صحابہ سے اتنی محبت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جسم کے اندر جب تک جان باقی رہ جائے گی، جب تک ہمارے سینوں کے اندر دل دھڑکتا رہے گا، جب تک ہمارے جسموں کے اندر روح رہ جائے گی، جب تک ہمارے جسموں کے اندر ہمارے قطرہ خون کا ایک ایک قطرہ نہیں سوکھ جائے گا، جب تک لوگ صحابہ کو گالی دیتے آئیں گے، ہم صحابہ کی عظمتیں بیان کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم عظمتیں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تم اور تمہاری صفت گندی کہ تم گالی بکتے ہو، ہماری صفت ہے کہ ہم صحابہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ لوگوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کا معنی کیا ہوتا ہے، یہ اصحاب کسے کہتے ہیں۔ ہم جو عظمت صحابہ کا عنوان لی ہے، صحابہ کسے کہا جاتا ہے، پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ صحاب، اصحاب یا صحابی، صحابی لفظ نکلا ہے عربی زبان جس کا معنی ہوتا ہے صحبت اختیار کرنے والا، صحبت اختیار کرنے والا۔ کہتے ہیں نا، ان کی صحبت میں نہ رہو بگڑ جاؤ گے، ان کی صحبت میں رہو اچھے ہو جاؤ گے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو اچھے ہو جاؤ گے، خراب لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو خراب ہو جاؤ گے۔ لیکن اسلام کے اندر صحابی کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کی ہو۔ کون؟ ایسا انسان جو ایمان کی حالت میں، بغیر ایمان کے نہیں جناب، ایمان کی حالت میں اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو، نبی پر ایمان رکھتا ہو، قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہو، یہ تقدیر پر ایمان رکھتا ہو، ایسا انسان
اللہ کے نبی کی صحبت اختیار کیا ہو اور جب وہ یا اس دنیا سے انتقال کر گیا ہو تو وہ اسلام پر انتقال کر گیا ہو. ایسا نہیں کہ نبی کے دور میں نبی کو تو دیکھ لیا صحابی بن گیا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا تو ایسا شخص صحابی نہیں کہلایا جا سکتا. صحابی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے اور اس کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہو. ایسے بندے کو صحابی کہتے ہیں, ایسے انسان کو صحابی کہتے ہیں. اور صحابی کی جمع پلورل جو ہوتی ہے وہ اصحاب ہے, صحابہ ہے. ایک صحابی نہیں, کئی صحابہ ہوں گے تو انہیں صحابہ کہیں گے. یہ سارے صحابہ کی عظمت کے سننے کے لیے ہم یہاں پر آج جمع ہوئے میرے عزیز ساتھیوں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو صحابی ہوتے ہیں ان کی عظمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بیان کی ہے. جس طرح سے میں نے آپ سے کہا یہ امت کے اندر سب سے اونچے درجے کا طبقہ جو ہے وہ صحابہ کا طبقہ ہے, صحابہ کا طبقہ. اور صحابہ کے طبقے کے اندر بھی سب سے اونچے درجے کے صحابہ وہ ہیں جو حدیبیہ کے موقع پر ساتھ تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے بیت رضوان پر وہ جھاڑ کے نیچے جو بیعت کی تھی, وہ صحابہ سارے صحابہ میں سب سے اونچے درجے کے صحابہ ہیں. اور ان صحابہ میں بھی سب سے اونچے درجے کے صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی. جو جنگ احد میں شریک ہوئے وہ صحابہ اور اونچے درجے کے صحابہ ہیں. اللہ نے انہیں اور فضیلتوں سے نوازا ہے. اور ان صحابہ میں بھی سب سے اونچے درجے کے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی, جنگ بدر میں حصہ لیا. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ, آج کروڑوں میں ہے لیکن کرتے ہیں غلامی. وہ جنگ بدر بھی عظیم جنگ تھی دوستو. وہ جنگ بدر جس کے اندر صحابہ کی عظمتوں کو بیان کیا گیا ہے, یاد رکھنا. 1000 کا لشکر اور ایک طرف 313 بھی ایسے کہ بچوں اور بوڑھوں کو ملایا گیا, عورتوں کو ملایا گیا. کسی کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے اور فاقے کی زندگی ہے, غربت کی زندگی ہے. 313 کمر بستہ ہو کر کھڑے ہیں رب کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے, اور سامنے 1000 کا لشکر جو کھاتے پیتے گھرانے سے ہے, جو کھا پی کر تندرست ہے, جس کے پاس ہتھیار بھی ہے. یہ صحابہ کی عظمت بیان کرتی ہے جنگ بدر. کیا ہوا لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ 313 نے وہ 1000 کے لشکر کو ایسی دھول چٹائی کہ قیامت کی صبح تک اس جنگ کو یاد کیا جائے گا مسلمانوں کی تاریخ کے اندر یاد کیا جائے گا. وہ 313 کے دن کیا ہوا جانتے ہیں؟ وہ جنگ بدر کے دن نبی علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہیں, جنگ جیت چکے ہیں. نبی علیہ السلام کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, تبسم ہے چہرے پر. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا بات ہے, مسکرا رہے ہو آپ, کیا ماجرا ہے, کیا مسئلہ ہے کہ آپ مسکرا رہے ہو؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے بدریو, اے میرے بدر میں لڑنے والے ساتھیوں, خوش ہو جاؤ. آج میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا رب عرش سے جھانک کر تمہیں آج دیکھا ہے. اللہ اکبر. عرش سے جھانک کر بدر والوں کی طرف نگاہ کی ہے اور تمہارے رب نے کہا ہے, اے بدریو خوش ہو جاؤ, تمہارا رب عرش سے تمہیں دیکھ کر کہتا ہے, اے بدر میں لڑنے والے ساتھیوں, اے بدر میں لڑنے والے صحابیوں, یاد رکھو آج کے دن تمہارا رب تم سے اتنا راضی ہے کہ آج کے بعد تم جو چاہے کرو تمہاری مغفرت کر دے گا تمہارا رب. یہ عظمت ہے صحابہ کی. یہ جنگ بدر کے میدان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود, یہی بدر کے میدان میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود. یہ صحابہ کی عظمت ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کے اندر اونچے درجے کے جو صحابہ ہیں, فضیلت والے صحابہ ہیں, وہ صحابہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ. اور یاد رکھو مسلمانوں, یہ درجے جو عطا کیے گئے ہیں کسی غیر نتھو خیر نے عطا نہیں کیے کہ میری مرضی میں آئے میں نے درجے دے دیے. ابو بکر صدیق کے خاندان والوں نے ابو بکر صدیق کو درجہ دے دیا, عمر بن خطاب کے خاندان والوں نے عمر بن خطاب کو درجہ دے دیا. نہیں, یہ درجے آسمان سے نازل کیے گئے ہیں. یہ درجے, یہ فضیلتیں رب ذوالجلال نے آسمان سے نازل کی ہیں ان کے لیے.
یاد رکھو مسلمانوں، یہ بدر کے صحابہ میں بھی، یہ سارے صحابہ کے اندر جو سب سے اونچے درجے کے صحابہ ہیں، اللہ کی قسم وہ خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 صحابہ جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، یہ اونچے درجے کے صحابہ ہیں۔ اور یاد رکھو لوگو، یاد رکھو، یہ 5 صحابہ کے اندر بھی اگر کسی کا درجہ اول نمبر پر آتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا آتا ہے، یاد رکھو۔ یہ گنتی ایسے ہی رہے گی جیسی رب نے بنائی، یہ گنتی ایسے ہی رہے گی جیسی اللہ کے نبی نے بنائی۔ جو اول نمبر پر ہے وہ اول پر ہی رہے گا، جو دوم پر ہے وہ دوم پر ہی رہے گا، جو تیسرے نمبر پر ہے وہ تیسرے پر ہی رہے گا، جو چوتھے پر ہے وہ چوتھے پر ہی رہے گا۔ کسی ماہی کے لال کی یہ جرات اور مجال نہیں کہ وہ چوتھے کو پہلے پر لائے، پہلے کو تیسرے پر لائے، کسی کی ہمت و جرات نہیں، یاد رکھنا۔ یہ صحابہ کی عظمتیں ہیں، یاد رکھنا۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی عظمتیں، جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے بڑے بہترین انداز میں سورہ بقرہ میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ مسلمانوں، اگر تم راہ ہدایت پر آنا چاہتے ہو، مسلمانوں اگر تم سیدھی راستے پر چلنا چاہتے ہو، مسلمانوں جنت والے راستے پر چلنا چاہتے ہو، مسلمانوں ہدایت والے راستے پر چلنا چاہتے ہو، تو رب ذوالجلال اپنے کلام میں کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے لوگوں ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تو پھر دیکھو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ یہ رب ذوالجلال نے فضیلت عطا کی ہے صحابہ کو کہ ان کے راستے پر جو چلے گا وہ ہدایت کا راستہ ہوگا، ان کے راستے پر جو چلے گا وہ کامیابی کا راستہ ہوگا، وہ صحابہ کے راستے پر جو چلے گا وہ جنت کا راستہ ہوگا، یاد رکھنا۔ کسی کی جرات و ہمت نہیں، یاد رکھنا، کہ ان کے درجوں کو اوپر نیچے کرے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تعلق سے کیا کہا۔ وہ مسلم کی حدیث یاد کرو، اٹوٹ حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی؟ لوگوں میرے صحابہ کو گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ یاد رکھو، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو گے، احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ جتنا، پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خیرات کرو گے، تو یاد رکھو میرا صحابی جو 1 کلو اناج خیرات کرتا ہے اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے، یہ صحابہ کی عظمت ہے، یاد رکھنا۔ آؤ وہ ترمذی کی بھی حدیث آپ کو سنا دو، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے صحابہ کی۔ کہا لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ یاد رکھو جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھو جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے گویا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یاد رکھو، کس کے الفاظ؟ جناب محمد رسول اللہ کے الفاظ ہے، جناب محمد رسول اللہ کے، صحابہ کی محبت، نبی کی محبت، صحابہ سے بغض و عداوت، نبی سے بغض و عداوت۔ پھر آگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں جو میرے صحابہ کو اذیت دے گا، جو میرے صحابہ کو تکلیف دے گا گویا وہ مجھ کو تکلیف دیے جیسا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ لوگوں میرے صحابہ کو جو اذیت دے گا گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا کہ اس نے اللہ کو اذیت دی۔ جو اللہ کو اذیت دے گا قریب ہے کہ اللہ کا عذاب اسے آ پکڑے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کی فضیلت ہے، جو صحابہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، جو صحابہ کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے عذاب کے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ یہ صحابہ جن کے تعلق سے قرآن مجید نے کہا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کبھی غور کیا ہے, کبھی تدبر کیا ہے کہ یہ آیت کوئی عام آیت نہیں ہے. کیا آپ کہہ رہے ہو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, رب ذوالجلال ساتوں آسمانوں سے یہ صحابہ کے لیے اعلان کر رہا ہے کہ یہ صحابہ تو وہ صحابہ ہے جن سے رب ذوالجلال دنیا کے اندر ہی راضی ہو گئے, اور آیت کا نزول کر کے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ صحابہ, نبی کے صحابہ, وہ اونچے فضیلت والے صحابہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ہے, اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے. کیا کبھی یہ آیت کے معنوں پر تدبر کیا ہے کہ ایک انسان پیدا ہوتا ہے, مثال اپنے ذہن میں رکھو, ایک انسان پیدا ہوتا ہے, جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے, زندگی گزارنی ہوتی ہے, یہ زندگی کے اندر امتحان لیا جاتا ہے کہ اچھے اعمال کرے گا کیا برے اعمال کرے گا, اس کا امتحان لیا جاتا ہے. یہ 40 سال کا امتحان, کسی 30 سال کا امتحان, کسی کا کچھ اور امتحان ہوتا ہے سالوں کا. اس کے بعد کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا مزہ. موت کیا, ساری سختیوں میں سب سے خطرناک سختی موت کی سختی ہوتی ہے دوستو. اللہ کے نبی کہتے ہیں ساری تکالیف کے اندر سب سے بڑی تکلیف موت کی تکلیف ہوتی ہے. یہ اسٹیجز بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کو ذہن میں رکھیے گا کہ ایک انسان پیدا ہوا اور اعمال صالحہ, اس کے زندگی کا امتحان لیا گیا, پھر اسے موت کا مزہ چکھایا گیا, پھر اس کے بعد اسے قبر میں دفن کیا گیا, پھر قبر میں سوال و جواب لیے گئے. اچھا ہوگا تو نیک ہوگا تو جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی, برا ہوگا تو عذاب دیا جائے گا, پھر قیامت میں اٹھایا جائے گا, سور پھونکا جائے گا, واپس اللہ کے دربار میں حساب و کتاب دینا ہوگا, وہ میدان محشر کی سختی برداشت کرنی ہوگی, پھر پل صراط کا معاملہ آئے گا, پل صراط سے گزرنا ہوگا. اس کے بعد تو جنت میں داخل کیے جائیں گے. جنت میں داخل ہونے کے بعد, اتنے اسٹیجز پار کرنے کے بعد, اتنے مراحل طے کرنے کے بعد, جب ایک انسان جنت میں جائے گا, جنت میں داخلہ لے گا, تو رب ذوالجلال اس سے کہیں گے بندے, اے جنتی بندے, آج میں تجھ سے راضی ہوں. اتنے مراحل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عام بندے سے اپنی مرضی کا اعلان کرے گا. لیکن صحابہ کی فضیلت تو یہ ہے کہ ابھی مرے نہیں, ابھی انتقال نہیں ہوا, ابھی روحیں نہیں نکالی گئی, ابھی زندگی کا امتحان ختم نہیں ہوا, ابھی موت کا مزہ نہیں چکھایا گیا, ابھی قبر کے مسائل نہیں آئے, ابھی روز محشر کا معاملہ پیش نہیں آیا, ابھی پل صراط کا معاملہ نہیں آیا. تبھی کہ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے پہلے وہ سارے صحابہ سے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابہ, تم تو وہ صحابہ ہو جن سے رب ذوالجلال اس دنیا میں اپنی رضاعت کا اعلان کر چکا ہے. اللہ اکبر. یہ صحابہ کی عظمت ہے, یہ صحابہ کی عظمت ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں, یہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی عام ہستیاں نہیں ہے, یاد رکھنا, یہ عام ہستیاں نہیں ہے. انہوں نے اسلام کے خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کیا, اپنی اولادوں کو قربان کیا, اپنی بیویوں کو قربان کیا, اپنے مالوں کو قربان کیا, اپنے زندگی کے ذرے ذرے کو اسلام کے لیے قربان کر دیا. تب جا کر تو رب نے انہیں یہ درجہ دیا ہے نا, تب جا کر انہیں درجہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یاد کرو کہ وہ بلال کی چیخیں جو مکہ کی وادی میں گونجا کرتی تھی, کہ بلال کہتے ہیں جب میں غلام تھا, میرے پاس ہمت نہیں تھی, میرے پاس پیسہ نہیں تھا, میں مشرک کا غلام تھا, میں نے اسلام قبول کیا. کیا ہوا, وہ بلال کے کپڑوں کو اس کے جسم سے اتارا جاتا اور ننگے جسم کو وہ نکیلے پہاڑ پر لٹا دیا جاتا. بلال کہتے ہیں میرے پیروں میں رسی باندھ دی جاتی, بلال کہتے ہیں میرے سینے پر وزندار پتھر رکھ دیا جاتا, بلال کہتے ہیں کہ میرے پیروں کی جو رسی ہوتی شریر لڑکوں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی. وہ بلال جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا بلال معراج سے واپس آ رہا ہوں, بلال اوپر سے آ رہا ہوں, جنت کی سیر کر کے آ رہا ہوں, قدموں کی آواز سن کے آ رہا ہوں, تیری قدموں کی آواز تو جب زمین پر چلتا ہے تو جنت میں سنائی دیتی ہے. وہ بلال کہتے ہیں میرے پیروں میں رسی باندھی جاتی, سینے پر وزندار پہاڑ رکھا جاتا, وہ نکیلے پہاڑوں پر بلال کو لٹایا جاتا, وہ شریر لڑکے بلال کی رسی کو کھینچتے,
بلال کہتے ہیں وہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے تک آتا تو جسم کے پیٹھ کی چمڑی کو ادھیڑ دیا جاتا, ساری چمڑی ادھیڑ دی جاتی. بلال ایک ہی نعرہ لگاتا, احد احد, ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا, مرتا مر جاؤں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا. وہ صحابہ جنہوں نے اپنے اہل اولاد کی قربانی دی. عبد الرحمن بن عوف ہجرت کرتے ہیں, مکے سے نکلنے والے ہیں, سسرال والے آتے ہیں, کہتے ہیں کہاں جا رہے عبد الرحمن؟ کہا ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں. کہا تمہاری بیوی مکہ کی ہے, نہیں لے جا سکتے. کہا اللہ کے لیے, اللہ کے نبی کے لیے بیوی کی قربانی مانگنا چاہتے ہو, لے لو. دے دیا بیوی کو. پھر آئے, کہا کہ تمہارے بچوں کو بھی نہیں لے جا سکتے, لو قربانی بچوں کی بھی. سواری بھی مکے کی ہے, نہیں لے جا سکتے, لو قربانی سواری کی بھی. کہا عبد الرحمن بن عوف سے جو مال و زر ساتھ ہے یہ بھی مکے کا ہے نا, نہیں لے جا سکتے. کہا مال کی قربانی اللہ کی راہ میں, لو مال بھی لے لو. کپڑے اتار لیے, جسم ننگا ہے, ایک چادر اوڑے ہیں, پیر میں جوتی نہیں ہے, ننگے پیر وہ جسم پر ایک چادر اوڑے ہوئے مکہ سے مدینے کا سفر طے کر رہے ہیں. 700 کلومیٹر کا سفر, نہ کوئی گاڑی, نہ کوئی گھوڑا, نہ راستے میں بتانے کے کچھ آلات, بس طے کر رہے ہیں سفر. مدینہ پہنچتے ہیں, کیسی حالت, بال دھول میں ہٹے ہیں, ہونٹ موٹے موٹے ہو گئے ہیں, خون رس رہا ہے ہونٹوں سے, جسم تھک چکا ہے, پیر کی ہڈیوں سے خون نکل رہا ہے, پھٹ چکے ہیں پیر. کھڑے ہیں مدینے کے مسجد کے صحن کے اندر, اپنی نظروں کو نیچے کیے ہوئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کون ہے؟ کہا عبد الرحمن ابن عوف, مکہ سے آیا ہوں نبی. کہتے ہیں عبد الرحمن آؤ قریب آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن کیسے آنا ہوا, بتاؤ عبد الرحمن کیسے آنا ہوا تمہارا؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے اور آپ کی محبت کے لیے سب کچھ لٹا کے آیا ہوں, ایمان بچا کے آیا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا عبد الرحمن پریشان نہ ہو, کوئی پریشانی کی بات نہیں. یاد رکھو عبد الرحمن, تمہارا سب کچھ لٹ گیا, ایمان بچ گیا, مطلب یہ ہے تم نے سب کچھ بچا لیا ہے عبد الرحمن, کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی عظمتیں ہیں. ایسے ہی انہیں رضی اللہ عنہم کا خطاب نہیں ملا, ایسے ہی نہیں ملا. یاد رکھو وہ حنظلہ کا واقعہ تمہیں یاد نہیں, وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, جو نوجوان ہے, ابھی شادی کی ہے, شادی کی پہلی رات ہے جناب, پہلی رات ہے, بیوی سے ہم بستری کی ہے, ناپاکی کی حالت میں ہے. آواز آتی ہے جہاد کے لیے نکلنا ہے, آؤ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا ہے. رسول اللہ تمہیں آواز لگاتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا ہے. وہ حنظلہ جو اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتا تھا, جو اللہ سے محبت کرنے والا تھا, نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, نہ یہ دیکھا کہ پہلی رات ہے, نہ یہ دیکھا کہ ابھی نوجوان ہوں, ابھی زندگی کے مزے نہیں لوٹے ہیں. اللہ اکبر, کچھ نہیں دیکھا ہے, ابھی بعد میں جاؤں گا, کچھ نہیں دیکھا. آنن فانن اٹھے اور اللہ کے نبی کی مجلس میں جا کر کہا اللہ کے نبی آ گیا ہوں, جہاد کے لیے آ گیا ہوں. گئے جہاد کے اندر, کیا ہوا, شہادت ہو گئی, شہید ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں, جو واقعہ بیان کرتے ہیں, ہم جو شہید ہونے والے صحابہ کو اٹھا کر لا رہے ہیں, ان کے جسموں کو اٹھا کر لا رہے ہیں. وہ شہداء کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے, ایک ایک کو اٹھا رہے ہیں اور لا کر رکھ رہے ہیں. ہم نے حنظلہ کے جسم کو بھی اٹھایا, ہم نے حنظلہ شہید کے جسم کو بھی اٹھایا. آنکھیں تعجب میں ہو گئی کہ شہید کٹ کر مرا ہے لیکن جسم سے خون نہیں, پانی ٹپک رہا ہے. کیا ماجرا ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی حنظلہ کے ساتھ یہ کیا ہو گیا کہ سب صحابہ کے جسم سے خون ٹپک رہا ہے اور حنظلہ کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہے, کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہا, اے ساتھیو تم کیا جانتے ہو میرے حنظلہ کے بارے میں؟ میرے حنظلہ کی وہ عظمت ہے, وہ فضیلت رب نے بیان کی ہے کہ پہلی رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کیا ہوا تھا, بغیر غسل کیے کہ جہاد کے میدان میں آگے شہید ہوا. رب ذوالجلال کو اتنی حیا آئی
کہ آسمان سے رب ذوالجلال نے 70,000 فرشتوں کا نزول کیا جو یہ میرے حنظلہ کو غسل دے کر گئے ہیں ابھی. کیا سمجھتے ہو بھائی صحابہ؟ صحابہ عام لوگ، اللہ کی قسم عام لوگ نہیں ہیں صحابہ. ان جیسی قربانی نہیں دے سکتے، ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہے. یاد رکھنا وہ اپنی ہر چیز کی قربانی دیے ہیں ساتھیوں. وہ اپنے تن کی، وہ اپنے من کی، وہ اپنے جان کی، وہ اپنے جسم کی، وہ اپنے مال کی، وہ اپنے اولاد کی، وہ اپنے خاندان کی، وہ اپنے ذرے ذرے کی قربانی دے چکے ہیں. یاد رکھنا یہ وہی صحابہ ہے کہ ابو بکر و عمر دونوں کے اندر مقابلہ ہمیشہ نیکیوں میں ہوا کرتا. نیکیوں میں مقابلہ بڑی تعجب کی بات ہے نا. آج بھی ہوتا ہے نا کمپٹیشن ہوتا ہے بھائی. آج بھی کس بارے میں ہوگا کہ تیرا گھر بڑا ہے کہ میرا گھر بڑا ہے. ہوگا مقابلہ کہ تیرے پاس بڑا موبائل ہے کہ میرے پاس ہے. ہوگا مقابلہ کہ تیرے پاس اچھی سواری ہے کہ میرے پاس ہے. ہوگا مقابلہ کہ کون کتنا خوبصورت ہے. یہ مقابلے ہوتے ہیں نا. کبھی صحابہ جیسا نیکیوں میں بھی مقابلہ کر لیا کرو. کبھی صحابہ جیسا نیکیوں میں مقابلہ کرو. عمر بن خطاب ہمیشہ چاہتے کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے آ جاؤں. میدان جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہوا. اللہ کے نبی نے کہا لاؤ، اللہ کے راستے میں تمہارے پاس جو کچھ ہے لاؤ. سب لا رہے ہیں. اللہ کے نبی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سب آ گئے لیکن میرے دو ساتھی نہیں آئے. کون؟ ابو بکر و عمر. ابو بکر اور عمر اب تک نہیں ہے. کیا معاملہ ہے؟ دیکھتے کیا ہے کہ ڈھول اڑاتا ہوا ایک قافلہ آ رہا ہے. قافلے کی شکل میں مال آ رہا ہے. کون؟ قریب آئے تو پتہ چلا عمر. کہا عمر کیا ماجرا ہے؟ تمہارا نبی تمہارا انتظار کر رہا ہے. دیر لگا دی آنے میں. کیا مسئلہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے سارے مال کو ایک جگہ کیا اور ان کے 2 حصے کیے. میرے سارے مال کو ایک جگہ کیا اور ان کے 2 حصے کیے. ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ کر آیا ہوں، ایک حصہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اللہ کی راہ میں. اللہ کے نبی انتظار میں ہیں. کس کے؟ ابو بکر صدیق کے. ابو بکر صدیق آ رہے ہیں. کہا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ دیر لگا دی آنے میں. کیوں دیر سے آئے؟ آج صحابہ تو یہ صحابہ ہے. دیکھو ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے نبی دیر اس لیے ہو گئی کہ میرے گھر کے اندر تلاش کر رہا تھا کہ نبی نے حکم دیا جو کچھ ہے لاؤ. ابو بکر کو یہ برداشت نہیں کہ اس کے گھر میں قلعہ بھی اب باقی رہ جائے. اللہ اکبر. یہ وہ صحابہ ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. چاندنی رات ستارے ہیں جگمگا رہے ہیں. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہے. آسمان کے تاروں پر نظر پڑتی ہیں. پوچھتی ہیں اللہ کے نبی یہ تارے انگنت گن نہیں سکتے، کیا کوئی انسان کی اتنی نیکیاں بھی ہوں گی؟ اللہ اکبر. کیا سوال اما عائشہ صدیقہ نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے اللہ کے نبی یہ تارے جو انگنت ہے کیا اتنی نیکیاں کسی انسان کی بھی ہوگی؟ کہا عائشہ ہاں ہے نا، ہاں ہے. عمر ابن الخطاب کی نیکیاں ہیں. اللہ اکبر. عمر ابن الخطاب کی نیکیاں اتنی جتنے تارے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا عام آدمی. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر لیا اچھا میرے ابو کی کیا میرے ابو کی نہیں؟ ابو بکر صدیق کی اتنی نیکیاں نہیں؟ کہا عائشہ یاد رکھ یہ عمر کی آسمان کے تاروں برابر والی نیکیاں ایک جگہ کر لی جائے اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک جگہ کر لی جائے تب بھی برابری نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. یہ صحابہ ہے. یہ صحابہ کے تعلق سے آج لوگ اپنی زبانیں کھولتے ہیں. ہاں گالی گلوچ کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں. تعجب ان پر نہیں میرے ساتھیوں، تعجب ان پر نہیں.
کہ وہ گالی دیتے ہیں، تعجب ان پر نہیں کہ وہ ہمارے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تعجب تو ہم پر ہے، تعجب تو آپ پر اور مجھ پر ہے کہ کیسے بے غیرت ایمان والے ہو گئے آج کے، کہ اس دور میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، جیسے ہی دوسرے دن مسلمہ بن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے نبی کی نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے نبی کے وہ صحابی ابو بکر صدیق نے کہا مسئلے جو ہوتے ہیں ہو جائے، پہلے جایا جائے گا، اسے جہاد کیا جائے گا، پہلے اسے مارا جائے گا، اس کا مقابلہ کیا جائے گا، سب مسائل بعد میں کیے جائیں گے۔ یاد رکھو یہ ابو بکر صدیق کا جو طرز عمل ہے ہمیں کیا ثبوت دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی عزت، اللہ کے نبی کی عفت پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو صحابہ خاموش بیٹھے نہیں رہے، صحابہ نے جواب دیا، چاہے جوابی شکل جو کوئی ہو جواب دیا، اور صحابہ کے بعد آنے والے لوگ اللہ اکبر ہم کیسے ہو گئے کہ نبی پر انگلی اٹھائی گئی، صحابہ نے منہ توڑ جواب دیا، اور صحابہ پر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے۔ احساس بھی نہیں ہے جناب والا، احساس بھی نہیں۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو گالی دیتے ہیں، کان کھول کے سنیے گا، ان پر تعجب نہیں ہوتا جو گالی بکتے ہیں، تعجب ان پر ہوتا ہے جو آج میلاد کے جلسے تو مناتے ہیں اہل حدیثوں کو گالی دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے جا رہا ہوں تھوڑا کان کھول کے سنیے گا۔ تعجب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو میلاد کے جلسے اس لیے مناتے ہیں کہ اہل حدیثوں کو گالی دی جائے، اہل حدیثوں کو جواب دیا جائے، اہل حدیثوں کو برا بھلا کہا جائے۔ کہاں گئے وہ میلاد بنانے والے، کہاں گئے وہ نبی کے عاشق؟ کیا تمہاری حیدرآباد کی سرزمین پر، اول سٹی کے مقام پر، دارالشفا کے علاقے میں عمر بن خطاب کو گالیاں دی جا رہی ہے کوئی تمہارا عالم جو اٹھ کر بڑا جلسہ کر کر ان کا جواب دے؟ ابو بکر صدیق کو گالی دی جا رہی ہے کوئی بڑا جلسہ کر کر ان کو جواب دے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے کوئی ایسا عالم جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہوئے ان کو جواب دینے کی ضرورت کر سکے؟ نہیں جناب، یہ نہیں ہو پائے گا۔ اہل حدیثوں کے خلاف جلسے ضرور منعقد کریں گے کہ یہ اہل حدیث میلاد نہیں مناتے، یہ اہل حدیث فاتحہ نہیں دیتے، یہ اہل حدیث درگاہوں پر نہیں جاتے، یہ اہل حدیث چہلم اور برسی نہیں کرتے۔ تم یہ تو ضرور کہتے ہو، لیکن اہل حدیث کبھی کسی صحابی کو گالی نہیں دیتا۔ اہل حدیث کا ایمان ہے کہ جتنے صحابہ اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر اپنے مرتے دم تک ایمان پر قائم رہے، وہ سارے کے سارے صحابہ کی ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ اہل حدیث یاد رکھنا، کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہتا اہل حدیث۔ اور آج تم بڑا پکارتے ہو اہل حدیثوں کے خلاف، کبھی ان لوگوں کے خلاف بھی پکارو، کبھی ان لوگوں کا بھی جواب دو۔ ہاں ہو سکتا بولتے بھی ہوں گے، ہو سکتا اللہ ماشاء اللہ ایکا دکا لوگ مسجدوں میں بولتے بھی ہوں گے، ہو سکتا ایسے تو نہیں بولتے نا جیسے اہل حدیثوں کو بولا جاتا ہے، ایسے بڑے جلسے تو منعقد نہیں کرتے نا جیسے اہل حدیثوں کے خلاف کرتے ہو تم۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ آج کیا ہو گیا ہے اہل سنہ والجماع کے نوجوانوں کو، آج کیا ہو چلا ہے اہل سنہ والجماع کے علماءوں کو، آج کیا ہو چلا ہے؟ ہماری غیرتیں کہاں مر چکی ہیں، ہمارا ایمان کہاں جا چکا ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ رافضی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں علم حاصل کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مسلکی جھگڑے جو ہے وہ اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا یہ رافضی پہنچاتے ہیں۔ یہ رافضی جو عمر بن خطاب سے لے کر آج کی تاریخ تک، کیا کہہ رہا ہوں، عمر بن خطاب کی شہادت سے لے کر آج تک جتنا نقصان اسلام کو پہنچائے ہیں اور کوئی نہیں پہنچایا، یاد رکھنا۔ سب سے بڑے اسلام کے دشمن، سب سے بڑے اللہ کی مخالفت میں بات کرنے والے، سب سے بڑے
رسول اللہ کی مخالفت میں بات کرنے والے یہ رافضی ٹولے والے ہوتے ہیں۔ کون بتائے جناب اہل حدیثوں کو حنفیوں پہ کیچڑ اچھالنے سے فرصت نہیں، حنفیوں کو اہل حدیثوں پر کیچڑ اچھالنے سے فرصت نہیں۔ کون بتائے عوام کو یہ، کون سمجھائے اہل سنہ والجماعہ کو کہ مسلمانوں یہ بھی بڑا فتنہ ہے جس کے خلاف ہم سب کو مل کر کھڑے ہونا ہے۔ یہ فتنے کے خلاف یہ شیعہ، یہ رافضی، یہ ایمان رکھتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جانتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جانتے ہیں ان کا عقیدہ؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد، ابھی جن صحابہ کی فضیلت بیان کیا ہوں نا میں، جن کی عظمت بیان کیا ہوں نا، ان صحابہ کے تعلق سے یہ رافضی ٹولہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد، آپ کی وفات کے بعد 3 صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ ان کا ایمان ہے کہ کہتے ہیں ان میں سے ایک ٹولہ کہ نبوت تو حقیقت میں علی کو ملنی تھی، غلطی سے جبرائیل نے وہی اللہ کے نبی پر لا دی۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اللہ کے نبی جب معراج میں گئے، لا تدرکہ الابصار، مسلمانوں قرآن کا فیصلہ سنو کہ کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، یاد رکھنا۔ ہمارا اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن یہ رافضی ٹولوں میں سے ایک ٹولہ کہتا ہے جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ معراج کو گئے تو انہوں نے اللہ کو دیکھا، اللہ نے اپنی ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ جب معراج سے واپس آئے زمین پر دیکھا وہی انگوٹھیاں علی کے ہاتھ میں ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھوکہ دے کر خلافت حاصل کی، عمر بن خطاب نے دھوکہ دے کر خلافت حاصل کی، عثمان بن عفان نے دھوکہ دے کر خلافت حاصل کی۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہی ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہی ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان جب خلافت پر آئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض تھے، کس سے؟ 3 خلفاء سے، ابو بکر، عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض تھے، تو تم اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو، پڑھو اپنی کتابیں جا کر، جس کے اندر صاف صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں سے چند اولادوں کے نام کیا تھے؟ ایک بیٹے کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا ابو بکر۔ کیا رکھا تھا؟ کس کے بیٹے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام کیا؟ ابو بکر۔ اور ایک بیٹے کا نام کیا؟ عمر۔ ایک اور بیٹے کا نام کیا؟ عثمان۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و الفت تھی وہ 3 خلفاء سے کہ اپنی اولادوں کے نام ان کے نام پر رکھے۔ تم آج لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، آج تم لوگوں کو بہکا رہے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے کر انہوں نے خلافت حاصل کی۔ کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، کوئی ثبوت نہیں ہے تمہارے پاس، یاد رکھنا۔ وہ معصوم عوام کو گمراہ کرنا بند کرو، اور یہ تقیہ، یہ تبرہ اور یہ تقینت کے اعمال کرنا بند کرو گھنونے۔ اور رافضیوں، ہم اہل سنہ والجماعہ تمہیں دعوت دیتے ہیں حق کی، آؤ یہ حق ہے۔ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ جو ہے وہ حق ہے کہ اہل سنہ والجماعہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے اور وہ تنہا اکیلا ہے، وہ علی کی شکل میں زمین پر نہیں آیا۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ آخری اور سچے نبی ہے، غلطی سے نبی نہیں بنائے گئے۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اور رافضیوں، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے
کہ یہ 4 خلیفہ کی جو تعداد بنائی گئی ہے، یہ خلفائے راشدین کے جو سیکوینس بنایا گیا ہے کہ پہلے خلیفہ ابو بکر بنیں گے، پھر عمر بنیں گے، پھر عثمان، پھر علی، پھر حسن بنیں گے، یہ ترتیب دھوکے سے بنائی گئی نہیں ہے، یہ ترتیب اللہ کے نبی نے بنائی ہے. یاد رکھنا. ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں یہ حق قبول کر لو، اور اگر تم دلائل کی بنیاد پر بات کرنا چاہتے ہو تو آؤ تمہاری کتابوں کی روشنی میں بھی ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے، میں ان کو دعوت دے رہا ہوں جو میری آواز سن نہیں سکتے. دعوت تو یہ بیٹھنے والوں کو دینی چاہیے کہ مسلمانوں، اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں، تھوڑا سا علم حاصل کر لو. اس بارے میں بھی بڑی تحقیق کی جا رہی ہے رفیع الیدین کے اوپر کہ نہیں کرنے کی بھی دلائل ہے، ہم دے سکتے. میرے بھائی اس پہ تحقیق مت کرو. آمین بالجہر پہ تحقیق کی جا رہی ہے، نہیں زور سے آمین نہیں بولے تو بھی چل جائیں گا، مت کرو اس پہ تحقیق اس پہ کرو. اور یہ رافضیوں اور شیعوں کو جواب دینے والے بنو. ہم میں سے، ہم نوجوانوں میں سے، ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہمارا ایک بچہ اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم یہ صحابہ سے بغض رکھنے والوں کو اچھے طرح سے جواب دے سکیں انشاءاللہ. اور یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو، ایک اہم نصیحت کرتے ہوئے اس خطبے کو ختمے کی طرف لاؤں گا. وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت یہ اعلان کرتے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہمارے اکابر صحابہ سے بغض رکھے گا اور وہ بغض سے باز نہیں آئے گا تو ہم اس سے بغض رکھیں گے. یاد رکھنا، اعلان کرو اور اپنے دل میں نیت بناؤ کہ جو کوئی بھی ہمارے صحابہ کے ساتھ بغض رکھے گا ہم ان کے تعلق سے بغض رکھیں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اگر ایک طرف وہ صحابہ کو گالیاں بک رہے ہیں تو ہم دوسری طرف صحابہ کی عظمتیں بیان کریں گے. ایک طرف وہ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف ہم صحابہ کی بڑائی بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر چلنے والا بنا. الہ العالمین ہمارے علماؤں میں، ہمارے نوجوانوں میں ایسے ہمت عطا فرما کہ ایسے صحابہ کے دشمنوں کو جواب دینے والے بنے. مولا ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری ایمانی طاقت بہت کمزور ہے، لیکن مولا ہماری ایمانی طاقت کو اتنا بڑھا دے کہ جو کوئی بھی انگلی اسلام پر، قرآن پر، صحابہ پر اٹھے ہم اس کا جواب دینے والے بنے. مولا جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.